بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے ایک برگزیدہ نبی جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے تھے، یہ عزیر علیہ السلام تھے، جو انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس کو پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیر بن شلقیہ علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ فلسطین پر بخت نصر نے شدید حملہ کر کے تمام بڑے بوڑھوں کو بے دریغ قتل کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں نہ کوئی تورات کا نسخہ بچا اور نہ ہی تابوت سکینہ۔ آپ علیہ السلام بخت نصر کی قید میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام واحد وہ شخص بچے تھے جو تورات کے حافظ تھے۔ جب بنی اسرائیل سرکشی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ رب العزت نے بخت نصر کی صورت میں عذاب الہی نازل کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کے علماء کو چن چن کر قتل کر دیا، اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر کے تورات کا ایک نسخہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ اس حملے میں بخت نصر نے 40,000 کے قریب بنی اسرائیل کے علماء کرام کو مار دیا اور 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قید کر لیا۔ انہی بنی اسرائیلیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی قید تھے۔ پھر ایک دن اللہ رب العزت نے معجزے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو بخت نصر کی قید سے آزاد کروایا۔ آپ علیہ السلام رہائی کے بعد بیت المقدس میں آتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سارا شہر ویران اور کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ہر طرف خوف اور مایوسی کا عالم ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو اتنے سارے لوگ کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ یہ عرض کر کے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کچھ پھلدار درخت موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ پھل توڑ کر کھائے اور پانی نوش فرمایا۔ کچھ پھل آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی سواری، آپ کا گدھا بھی تھا، جس پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام بابل سے بیت المقدس تک پہنچے تھے۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 40 برس کی تھی۔ بس اتنی دیر میں اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور عزیر کی روح قبض کر لو۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ پڑا ان کا کھانا اور ان کا گدھا زمین پر ایسے ہی پڑے رہے۔ وقت گزرتا گیا، زمانے گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دنیا کے لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایران کا بادشاہ بیت المقدس آیا اور وہ اجڑے شہر کو آباد کرنے لگا۔ بیت المقدس کو دوبارہ آباد ہوتے دیکھ کر وہ لوگ جو بخت نصر کے حملے کی وجہ سے بیت المقدس سے جان بچا کر محفوظ مقامات کی جانب بھاگ گئے تھے، وہ واپس بیت المقدس آنے لگے۔ اب نئے نئے باغات اور عمارتیں تعمیر ہونے لگیں۔ اس شہر کو ایک بار پھر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت بنایا گیا۔ اسی طرح مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات پائے تقریباً 100 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر کو پھر سے زندہ کیا اور دریافت فرمایا کہ اے میرے بندے، بتا تو کتنی دیر سویا رہا؟ ناظرین کرام، جب حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ اٹھے تو عصر کا وقت تھا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ شاید میں صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے دیکھ، تیرے ساتھ تیرا گدھا بھی سویا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے گدھے کو دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی، اور پھر غیب سے آواز حق آنے لگی، اے عزیر، اللہ نے تمہیں 100 سال تک سلائے رکھا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ تیرے گدھے کو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر دیکھتے رہے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو گئیں۔ اس طرح ایک ڈھانچہ بننا شروع ہوا اور اس پر گوشت آنا شروع ہوا۔ اب رفتہ رفتہ وہ گدھا زندہ ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے عزیر دیکھ، آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے، بالکل تازہ اور خوشبودار، جیسے آج سے 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور رو رو کر عرض کرتے ہیں، بے شک
جو انسان کو خون کی ایک بوند سے تخلیق کر سکتا ہے، وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں سے بھی پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عزیر علیہ السلام کی عارضی موت کے دوران بیت المقدس دوبارہ آباد ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنا محفوظ شدہ کھانا کھا کر جیسے ہی بستی میں آئے اور لوگوں سے دریافت کرنے لگے کہ لوگوں، کیا تم اللہ کے نبی عزیر کو جانتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عزیر اللہ کے نبی تھے اور انہیں اس جہان سے گزرے 100 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عزیر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، وہ عزیر اللہ کا نبی میں ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت نے 100 سال تک اپنی قدرت سے موت کی نیند سلائے رکھا اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر کے جگا دیا تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ یہ سن کر بیت المقدس کے بنی اسرائیلیوں کو حضرت عزیر کی بات پر یقین نہ آیا۔ ناظرین کرام، اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جس کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ تمام افراد مل کر اس عورت کو لے آئے اور کہنے لگے، اے بزرگ خاتون، آپ ہمیں عزیر کی کہانیاں تو بہت سناتی ہیں، آج آپ ہمیں عزیر علیہ السلام کی چند نشانیاں بتائیں۔ وہ بزرگ خاتون عزیر علیہ السلام کی ایک ایک نشانی ان کو بتانے لگی اور وہ تمام افراد ایک ایک نشانی کو حضرت عزیر علیہ السلام میں تلاش کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام کے کپڑے بھی ویسے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ویسی ہیں، آپ کا بول چال بھی ویسا ہے جیسے بزرگ خاتون بتا رہی ہیں۔ اتنے میں بزرگ خاتون جو نابینا تھی کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی عزیر جو بھی دعا مانگتے تھے وہ اللہ رب العزت ضرور پوری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست مبارک میں شفا رکھ دی تھی۔ بزرگ خاتون کہنے لگی، اے شخص، اگر تو واقعی اللہ کا نبی عزیر ہے تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بزرگ خاتون کی آنکھوں کی درستگی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اس بزرگ خاتون کی آنکھوں کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ جب اس عورت کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو اس نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو فرط جذبات میں آ کر چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے، یہی شخص عزیر ہے، یہی شخص عزیر ہیں۔ یہ سن کر وہاں کھڑے تمام افراد حضرت عزیر علیہ السلام کے قدموں پر بوسہ دینے لگے۔ اب وہ چند لوگ اور بزرگ خاتون حضرت عزیر علیہ السلام کے ہمراہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اور ان کے پوتے بھی موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بزرگ خاتون سب کو بتانے لگی، یہ جوان اللہ کے برگزیدہ نبی عزیر ہے جو دوبارہ زندہ ہو کر ہم میں آ گئے ہیں۔ بزرگ عورت کا یہ بیان سن کر کچھ لوگ ایمان لے آئے تو کچھ سوالات کرنے لگے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے والد کے کاندھوں پر ایک سیاہ رنگ کا مسا تھا جو چاند کی مثل تھا، اگر آپ واقعی میرے والد عزیر ہیں تو وہ مسا دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری تو تمام کے تمام افراد دیکھنے لگے کہ واقعی کندھوں کے درمیان وہ اس سیاہ رنگ کا مسا موجود ہے۔ اور پھر اللہ کے برگزیدہ نبی عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کو تورات سنانے لگے۔ یہ سن کر تمام کے تمام بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے قدموں اور ہاتھوں کو چومنے لگے کہ ہمیں قسم ہے اپنے پروردگار کی کہ آپ ہی خداوند متعال کے نبی عزیر ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسے زندگی دیتا ہے ویسے ہی موت دیتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔